کبیرہ گناہ کبائر کے متعلق صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، والدین کو تکلیف پہنچانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور اسی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 بڑے گناہوں سے اجتناب کرو۔ عرض کیا، وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، سحر، جادو، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، سود کھانا، جہاد کے دن موقع سے بھاگنا، پارسا بے خبر مومن عورتوں پر تہمت دھرنا۔ اسی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عند اللہ بڑے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کسی کو اللہ کا مثل و مانند گردانو، حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لڑکے کو تم اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کاری کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم میں ان احادیث کی تصدیق فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد اور سلف کا اختلاف۔ کبائر کی تعداد کے متعلق صحابہ، تابعین رحمہم اللہ، ائمہ سلف اور بزرگان دین میں بہت اختلاف ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ بعض کبائر کو محصور و محدود مانتے ہیں اور بعض محصور و محدود نہیں۔ جو لوگ محصور و محدود مانتے ہیں، ان میں بھی تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ 4 ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ 7 ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ 9 ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اور بعض 11 کہتے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، اور بعض 17 کہتے ہیں۔ ابو طالب حکمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو کبائر میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ 4 قلب کے متعلق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا جائے، گناہ پر اصرار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ تعالیٰ کی دعوگات سے بے خوف ہونا۔ 4 زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا، پارسا بے گناہ عورت پر تہمت دھرنا، جھوٹی قسم کھانا اور جادو۔ 3 شکم سے تعلق رکھتے ہیں، شراب پینا، یتیم کا مال کھا جانا، سود کھانا۔ 2 شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، زنا اور لواطت۔ 2 ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں، قتل اور سرقہ یعنی چوری۔ 1 دونوں پاؤں سے تعلق رکھتا ہے، جہاد کے میدان سے بھاگ نکلنا۔ 1 پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا۔ جو لوگ کبائر کو محدود محصور نہیں مانتے، ان میں سے بعض کا قول ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، قرآن حکیم میں جن گناہوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کبیرہ ہے، اور جن کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صغیرہ ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان میں ایک گروہ یہ کہتا ہے جس نہی اور ممانعت پر لعنت اور غضب الہی یا عقوبت و سزا کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ، اور جس پر یہ وعید وارد نہیں ہوئی وہ صغیرہ ہے۔
پوائنٹ تھرڈ، بعض کہتے ہیں جس گناہ کی دنیا میں حد مقرر کی گئی ہے یا جس کے متعلق آخرت کے وعید وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کے متعلق حد اور آخرت کی وعید وارد نہیں وہ صغیرہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، بعض کہتے ہیں جس گناہ کی حرمت پر اگلی پچھلی تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے، اور جس کی حرمت بعض شریعتوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو وہ صغیرہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بعض کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو وہ کبیرہ ہے۔ پوائنٹ سکستھ، بعض کہتے ہیں سورہ نساء کے آغاز سے لے کر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ فکر عنکم سیئاتکم تک جو گناہ بیان کیے گئے ہیں وہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ صغائر و کبائر کی تفریق کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں معاصی اور گناہ جس قدر بھی ہیں اور جس قسم کے بھی ہیں اس لیے وہ معاصی اور گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرات و اقدام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جرات و اقدام اور اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس قول کی روح سے تم احکام الہی کی نافرمانی کرنے والوں اور محارم الہیہ کی توہین و بے عزتی کرنے والوں کے متعلق سوچو، تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس قدر بھی معاصی اور گناہ ہے وہ کبیرہ ہے، اور اس مفسدہ اور خرابی کے لحاظ سے تمام معاصی اور گناہ مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ بندوں کی معاصی اور گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچاتے، بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتے، اور اس لیے اس کی ذات کی طرف نسبت کرنے میں صغائر و کبائر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، اس لحاظ سے سارے گناہ مساوی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف جرات و اقدام کے تابع ہیں۔ جس قسم کی جرات و اقدام ہوگا اس قسم کے مفاسد ہوں گے۔ اگر ایک آدمی حرام کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد و عقیدہ نہیں کہ یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، ایک جہالت اور دوسری حرام کا ارتکاب۔ دو قسم کے مفاسد یہاں پیدا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایسا آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس کی تحریم و ممانعت کا اعتقاد و عقیدہ رکھتا ہے تو اغلباً وہ ایک ہی قسم کے مفسدہ کا مرتکب ہے، اور جو صرف ایک ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ کے خلاف جرات و اقدام کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات بھی ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ معصیت و نافرمانی اس امر کی متضمن ہے کہ اس سے اپنے مولا مطاع رب خالق کی توہین و ناقدری ہوتی ہے، اس کے اوامر و نواہی کے بے حرمتی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس امر میں سارے گناہ مساوی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کہتے ہیں کہ بندے کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ فی نفس ہی صغیرہ ہے یا کبیرہ، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی مصیبت، کس کی معصیت و نافرمانی کی جا رہی ہے، اس کی عظمت و جلالت پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس امر میں تمام گناہ یکساں ہے۔ اگر ایک بہت بڑا ذی اقتدار معتمد علیہ بادشاہ ہے، اپنے کسی غلام کو کسی خاص اور اہم کام کے لیے دور دراز مقام کی طرف بھیجتا ہے اور کسی دوسرے غلام کو اپنے محل سرا یعنی حرم سرا کے قریب کا کام سپرد کرتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں اپنے آقا بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے دونوں کے دونوں اس کی خفگی اور ناراضی کا شکار ہوں گے، دونوں کے دونوں اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ایک مکہ کا بادشاہ حج طرح کر دے اور ایک مسجد کا پڑوسی نماز جمعہ طرح کر دے،
اس کی قباحت اور گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایک مکہ سے اور مسجد سے دور رہنے والا ہے حج اور جمعہ ترک کر دے بنسبت دور رہنے والے کے قریب رہنے والے پر حج اور جمعہ کا وجوب زیادہ قوی ہے۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، دوسرے کے پاس 2000 درہم ہے اور وہ بھی زکوٰۃ نہیں کرتا، ان ہر دو پر زکوٰۃ کی جو رقم واجب ہوئی ہے وہ برابر نہیں ہے۔ 200 درہم والے پر کم مقدار واجب ہے اور 2000 والے پر زیادہ، لیکن واجب کی خلاف ورزی میں اور خلاف ورزی کی عقوبت میں دونوں مساوی ہیں۔ مکہ کا باشندہ اور مکہ سے دور کا رہنے والا، مسجد کا پڑوسی اور مسجد سے دور رہنے والا، 200 درہم کی زکوٰۃ نہ دینے والا اور 2000 کی زکوٰۃ نہ دینے والا واجب کی خلاف ورزی کے لحاظ سے برابر ہیں اور خلاف ورزی کے اثرات پر دونوں مساوی سزا کے حقدار ہیں۔ باب 6 دل کی وارداتیں، دل نیکی و برائی کا سرچشمہ۔ خطرات قلب کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے۔ ہر قسم کے خیر و شر کا مبدا خطرات قلب ہے۔ انسان کے اندر ارادے، ہمتیں، عزیمتیں خطرات ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص خطرات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرے تو وہ اپنے نفس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اپنی خواہشات پر پورا قابو لیتا ہے، پورا قابو پا لیتا ہے، اور جس پر خطرات غالب آ جاتے ہیں اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پا لیتے ہیں، اور جب کوئی شخص خطرات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو خطرات اس سے جبراً قہراً ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، کیونکہ خطرات کی جائے ورود قلب ہے، اور قلب پر جب متواتر اور پے در پے خطرات کا ورود ہوتا ہے تو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزویں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کو چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہے۔ کفار کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النور۔ وہ آدمی نہایت ہی کم ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناعت کر بیٹھے۔ وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کرتا ہے۔ قسم اللہ کی، یہ غلط تمنائیں، جھوٹی آرزویں مفلسوں اور کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کار سودے بازوں کا رأس المال ہیں۔ یہ تمنائیں اور آرزویں ان ناکارہ انسانوں کی طاقت ہے جو صرف خیالات کی دنیا میں بستے ہیں اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سعدی سے میری تمنا پیاسے کی سیرابی تھی، سعدی نے پیاس پر اولے دیے۔ تمنائیں اگر صحیح ہوتی تو بہترین تمنائیں ہوتی، ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں۔ یہ غلط تمنائیں اور آرزویں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں، دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں۔ ان کی پیداوار محض عجز و کسل اور بے ہمتی اور کاہلی سے ہوتی ہے، اور پھر اس سے ہر قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھ لو کہ یہ حرمان نصیبیاں ان کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں۔ جس آدمی کی زندگی صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے وابستہ
ہے حقیقت تک کبھی اسے رسائی نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی جب کبھی حقیقت کا کوئی عکس اور صورت دیکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اور اس کی طرف والہانہ دوڑتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے اور بغل گیر ہوتا ہے اور اس خیالی وہمی اور فکری صورت کے پالنے پر کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں قناعت کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی عینی ہی ایسی ہوتی ہے جیسا ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم و خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر قناعت کر لیتا ہے۔ حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ اسی قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجہ کی خست اور ذلت نفس کی دلیل ہے۔ شرافت نفس، طہارت نفس، علو نفس اور بلندی نفسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرہ کو اپنے سے دور رکھے، کبھی گوارا بھی نہ کرے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پر وارد ہو سکے اور نفس کے قریب پہنچ کر سہارا لے سکے۔ خطرات کے اسباب چار اصول ہیں۔ جب خطرات کی حقیقت تم پر واضح ہو گئی تو اب یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کے خطرات چار اصولوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ خطرات جن سے انسان اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ خطرات جن کے ذریعے دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ خطرات جن کے ذریعے آخرت کی مصالح حاصل کی جاتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، وہ خطرات جن کے ذریعے آخرت کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام خطرات، افکار اور ہموم کو ان چار اصولوں کے اندر محدود و محصور کر لے۔ کسی بندے کی خطرات جب ان چار قسموں میں محدود و محصور ہو جائے تو چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لیے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کرے۔ اگر کبھی بے شمار خطرات کا ہجوم ہو جائے، مثلاً ہر چہار قسم کے خطرات اور خطرات کے متعلقات کے افکار کی کثرت و فراوانی ہو جائے تو چاہیے کہ الاہم فالاہم کا اصول اختیار کر لے۔ جو زیادہ اہم ہو اور ان کے فوت ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا جائے، اور جو اہم نہ ہو، ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہو، انہیں مؤخر کر دے۔ اب رہے دوسری قسم کے افکار جو اہم ہے لیکن فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے۔ اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جایا کرتا ہے کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے۔ اگر اہم کو مقدم رکھتا ہے تو کم درجہ کی چیز فوت ہو جاتی ہے، اگر کم درجہ کی چیز کو مقدم رکھتا ہے تو جو اس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے اور ایک کی تحصیل سے دوسری کا فوت ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے واقع ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل و فہم اور کامل بصیرت و معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت و بلندی حاصل کرنے والا رفعت و بلندی حاصل کر لیتا ہے، نجات و فلاح پانے والا نجات و فلاح پا لیتا ہے اور خسارہ پانے والا خسارہ پا لیتا ہے۔ اکثر ارباب عقل و بصیرت کو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ غیر اہم امر کو جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، اہم امر سے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے مؤخر کر دیتے ہیں، اور یہ ایک مانا ہوا کلیہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کلیہ پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے تو ہے کوئی کم، اور اس کلیہ کی اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے اور جس کی طرف تخلیق و امر کی رجعت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے، بڑی خرابی کے مدافعت کے لیے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے، بڑی مصلحت کی تاثیر کے لیے چھوٹی مصلحت کو ترک کر دیا جائے، بڑے مفسد کی مدافعت کے لیے چھوٹا مفسدہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب عقل و بصیرت اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قاعدہ کلیہ پر ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی مصلحت اس کلیہ کے بغیر انجام نہیں پا سکتی، اور ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ اجل اور نافع ترین فکر و غور وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے صرف ہو۔